نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ کوئی ڈھونڈ کے لا، صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، در تو ملتا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تمہیں، ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تمہیں، تو علی چھوڑ کمبل سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، میں منکران علی کو سزائیں دیتا ہوں۔ علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملتی ہے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ نعرے نعرے علی کہتا ہوں، حق کے ولی کو ولی کہتا ہوں، وہ تو نصیری ہے جو علی کو خدا کہے، با خدا میں تو خدا کو بھی علی کہتا ہوں۔ یا علی کا ذکر سنو مجھ سے میرا ارادہ ہے، یا علی کا ذکر سنو مجھ سے میرا ارادہ ہے، میں دوں گا خلد علی کا یہ سب حق سے وعدہ ہے۔ علی کے نعرے سے جس کو بخار ہو جائے، اس سے سمجھ لو یہی حرام زادہ ہے۔ فاتحہ۔ Don't stay here, right? اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ صلوات۔
عظمت سرکار محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند ترین صلوات پڑھیے۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں ہمارا یہ سلسلہ گفتگو مسلسل ہے۔ رسالت الہی اور وسائل ہدایت کے عنوان پر تقاریر آپ کی خدمت میں ہدیہ کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے 57ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الحدید کی 25ویں آیت میں کائنات کا پروردگار رسالت الہی کے عنوان سے اور وسائل ہدایت کے عنوان سے عالم انسانیت اور جہان بشریت کو توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً بے شک بلا شبہ بے تردد ہم نے اپنے تمام رسولوں کو، تمام رہبروں کو اور تمام ہادیوں کو کھلے ہوئے معجزے دے کر بھیجا اور روشن اور مضبوط دلیلیں عطا کر کے بھیجا، اور صرف معجزے ہی نہیں دیے، انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے اپنے رہبروں کے ساتھ ساتھ کتاب بھی نازل کی اور انصاف کی ترازو بھی نازل کی، اور یہ چیزیں اس لیے عطا کی، اس لیے بخشی، اس لیے دی ہیں ان کو، اس لیے نازل کی ہیں ان کے اوپر، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ انسانیت کا جہاں، یہ انسانیت کی دنیا اور یہ تمام انسان عدالت پر قائم ہو جائیں، ظلم سے نفرت کرنے لگے اور مظلوم کی مدحت کرنے لگے۔ مقصد قیام عدل ہے، قیام قسط ہے، طرفداری مظلوم ہے اور ظلم سے نفرت ہے، ظلم سے تنفر ہے، ظلم سے دوری ہے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے ہادیوں کو بھیجا، ہم نے معجزات کو ظاہر کیا، ہم نے کتابیں نازل کی، ہم نے میزان نازل کیا، اور پھر ہم نے ایک مخصوص لوہا آسمان سے نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں رسول، معجزہ، کتاب، میزان کافی نہیں تھے جب تک ذوالفقار نہ ہو، اور کریں گے جب تک لوہا نہ ہو۔ آپ نے محسوس کیا نا، آپ نے توجہ فرمائی؟ اچھا، ہم نے وہ لوہا جو نازل کیا، مخصوص لوہا، خاص لوہا، فولاد، آئرن، وہ ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں بڑی سختیاں ہیں کافروں کے لیے، کافر بہت ڈرتے ہیں، کافر بہت گھبراتے ہیں، کافر بہت لرزتے ہیں۔ ومنافع للناس، اور صاحبان ایمان کے لیے فائدے ہیں۔ لوہا ہے جو آسمان سے آیا ہے، جو عرش سے نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب ریزن بتایا کہ یہ لوہا کیوں اتارا۔ دیکھیے، غور کریے گا، ہم کبھی کبھی آیت کو سرسری پڑھ کر گزر جاتے ہیں، ہم اس کی میننگ، اس کی مراد، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی حقیقت، اس کی صداقت، اور اس میں جو فورس ہے، اس میں جو زور ہے، اس میں جو دبش ہے، اور اس میں جو سچائی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غور کریے گا، رسول بھیجے معجزوں کے ساتھ، کتاب نازل کی، میزان نازل کیا، کہے کے لیے تاکہ لوگ مظلوم کے طرفدار ہو جائیں، انصاف پہ قائم ہو جائیں۔ اور پھر چیپٹر اور کھولا خدا نے کہ ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ تو لوہا کیوں نازل کیا بھائی؟
اب اس کا ریزن بتایا، سنیے بہت توجہ سے. صدیوں اگر گفتگو کی جائے، صدیوں اگر تقریر کی جائے، سینچریز میں اگر اوریٹری کی جائے، تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اللہ بیان کر رہا ہے. یہ تلوار ہم نے کیوں اتاری، یہ لوہا ہم نے کیوں اتارا؟ لیعلم اللہ، لام تعلیل کا ہے، ریزن بتا رہا ہے تاکہ اللہ کائنات کو بتا دے کہ وہ مرد کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی بھی مدد کرتا رہا اور رسولوں کی بھی مدد کرتا رہا. میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے کوئی اس کے اوپر تجزیہ نہیں کیا، اینالائز نہیں کیا. میں نے تو صرف آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا ہے. لوہا اتارنے کا مقصد، دو مقصد بتائے، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، میزان کو بھیجا، یہ صرف عدالت پر قائم کرنے کے لیے. اور لوہا کیوں نازل کیا؟ ایک انسان کا پتہ بتانے کے لیے، ایک انسان کی معرفت کے لیے، ایک انسان کے عرفان کے لیے کہ اس شان کا بندہ کائنات میں کون ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی بھی مدد کرتا رہا اور اس کے سارے رسولوں کی. آپ خاموش بیٹھے ہیں. مسئلہ اتنا سنجیدہ، اتنا ڈینجرس، اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم کہیں تو کافر ہو جائیں، مگر خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میری مدد کرتا رہا. اس شان کا بندہ کون ہے، اس فضیلت کا انسان کون ہے، اور اس منقبت اور اس حقیقت کا پیکر کون ہے، اسے تلاش کرو جو اللہ کی مدد کرتا رہا ہو. اچھا، جب ہم نے دیکھا کہ ہے کوئی جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور جو رسولوں کا بھی مددگار ہے، یہ ہم نے کسی مولوی سے نہیں سنا، یہ ہم نے کسی مفتی سے فتوے کے ذریعے معلوم نہیں کیا، چونکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہے ایک جسے ہم نے لوہا دیا ہے، جس پر ہم نے تلوار اتاری ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ غیب میں رہ کر ہمیشہ رسولوں کی بھی مدد کرتا رہا اور اللہ کی بھی مدد کرتا رہا. تو جب ہمیں اتنا مضبوط کردار مل گیا کہ جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہو، رسولوں کو بھی مدد کرتا ہو، تو ہم نے بھی جھوم کر یا علی مدد کہا. جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت توجہ سے سننے کی باتیں، بڑے غور سے سننے کی باتیں. ہم نے بھی کہا یا علی مدد. ہمیں کوئی پریشانی تھی کیا؟ ہم کوئی یتیم عقل تھے؟ ہم کیا سچائیوں سے دور تھے؟ ہم نے پتہ معلوم کر لیا اللہ کا بھی مددگار ہے اور رسولوں کا بھی مددگار ہے، اور ہم نے بھی اسی دروازے کا رخ کیا، اسی ذات کا رخ کیا، اسی کو پکارا. اور دیکھیں کتنی سچی بات ہے اور کتنی سامنے کی بات ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری مدد کی، میرے رسولوں کی مدد کی. اب کسی ایویڈنس کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اب کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے نا، اب کسی ادر وٹنس کی ضرورت تو نہیں ہے نا. متوجہ ہیں آپ؟ بھائی اللہ جو کہتے اس میں شک ہوتا ہے کیا؟ تو اللہ ہی مددگار کہہ رہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ دنیا کا مددگار نہیں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا مددگار ہے، علی نے میری مدد کی ہے. ینصرہ، اللہ کی مدد کرتا رہا. آپ فکر کریں، آپ غور کریں، قرآن دیکھیں. اگر بھائی میں روایت پڑھتا تو آپ کو بحث کی گنجائش تھی، آپ کو انکار کی گنجائش تھی، آپ کو آرگومنٹ کا حق تھا، آپ کو تکرار کا حق تھا، آپ کو ریجیکشن کا حق تھا. آپ ریجیکٹ کر سکتے تھے میری بات کو، مگر قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعارف کرانا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اس کردار کو، اس کیریکٹر کو، اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو، اس ذات کو، اس ہستی کو، اس پیکر کو، اس حقیقت کو، اس صداقت کو، اس سچائی کو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں عامر صاحب؟ سوچئے ذرا، فکر کریے. عجیب منزل ہے. اب بتا رہا مدد کہ صاحب اللہ نے کہہ دیا صاحب نے یہ مددگار ہے، اس نے مدد کی ہے، رسولوں کی بھی مدد کی ہے، ہماری بھی مدد کی ہے. یہ ناصر ہے، ناصر خدا ہے اور ناصر انبیاء ہے. اور کریں گے آپ
تو جب ناصر خدا بھی ہے اور ناصر انبیاء بھی ہے تو اگر مسلمان مدد مانگ لیں تو اب 2 سنتوں پہ عمل ہوگا، اللہ کی سنت پہ بھی عمل ہوگا اور رسولوں کی سنت پہ بھی عمل ہوگا. تو ڈبل ڈبل سنت ہے نا. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں چاہیے، اللہ ہی کو پکارو بس. اللہ اللہ اللہ. ارے بھائی تبلیغی جماعتیں در در جا رہی ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہی ہیں، ہے نا. کندھوں پر بستر، ہاتھ میں لٹیا، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، ہے نا. اور جو چاہو اللہ حق اللہ حق اللہ اللہ اللہ، بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اونلی گاڈ، بس اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کو پکارو، غیر اللہ کو نہ ماننا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے خوبصورت کیپسول میں پائزن دیا جا رہا ہے. اور کریں گے ارے دیکھو اللہ تعالیٰ کو پکارنا، بس کسی اور کو نہ پکارنا، مدد اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے نصرت مانگنا، اللہ ہی ہے. کسی اور کے سامنے گئے، یہ تبلیغی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ اللہ. اور وہابیت کا تو پورا زور ہے. اور جو چاہ رہا ہوں جہاں کعبے پہ جو حکومت کر رہے ہیں وہاں سے فتوے چلتے ہیں، بس اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے نصرت مانگو، اللہ سے ہیلپ مانگو. یہ کہتے ہیں نا فتوے ہیں بھائی. پڑھیے آج بڑے بڑے ذہن پریشان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دماغ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارو. تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف اللہ کو پکارا گیا، اللہ ہی سے مانگا گیا، کسی اور سے نہ مانگو، اللہ ہی سے مانگو، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی ایک قدم بھی نہیں چل پائے گی. اگر یہ قانون بن گیا، یہ قانون اگر لاگو ہو گیا تو انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، ایک قدم بھی نہیں چلے گا. چونکہ آپ نے دلیل دیا، آپ نے ثبوت دیا، آپ نے سیرت بنائی، قانون بنایا کہ اللہ کو پکارنا، کسی اور کو نہ پکارنا، اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا. ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر بچے نے رونا شروع کیا، گھر کے بزرگوں نے کہا ارے اس کی ماں کہاں ہے؟ کیوں ماں کو کیوں بلا رہے ہو؟ کہ دودھ پلائے گی، اللہ کو بلاؤ، ماں کو کیوں بلا رہے ہو؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ جب کسی اور کو بلانا جائز نہیں. سلمان بابا سے بلند پڑھیے محمد یہ. اب ذرا سی کرنے دیجیے، بچوں کا کام ہی ہے. سلوات پڑھیے. اب میری طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگو بھائی، کسی اور سے نہیں. یہی بنایا نا قانون. تو بات تو بہت اچھی کی کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو. مگر اللہ نے جو وسیلے کے لیے کہا، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت ہے. صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں بھائی، اللہ سے مانگو. اچھا جب تبلیغی جماعتیں چلتی ہے اور گھر گھر جاتی ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، اللہ سے مانگو. ادھر فوراً رسید بک نکالی، کلاؤ چندہ، اللہ سے مانگو. تو یہ ہے جب اپنا مفاد آتا ہے، جب اپنا بینیفٹ آتا ہے، جب اپنی بات آتی ہے تو پھر مسائل یاد نہیں رہتے. ہوتا کیا ہے، ساری تحریکیں، سارے مشن، ساری سازشیں اور ساری مکاریاں، ساری عیاریاں، ساری بغاوتیں، ساری شرارتیں، ساری عداوتیں صرف اہل بیت کے لیے ہے. اہل بیت کے قریب انسان نہ آ جائے. غور کریے گا، اہل بیت سے قربت انسان حاصل نہ کر رہے، مگر اللہ نے کہا ان کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. مانگو مدد، انہی سے مانگو. اگر مدد نہ مانگی تو ایمان مکمل ہوگا ہی نہیں. مدد مانگنا پڑے گی. کبھی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے. اچھا صاحب مانگ لی مدد، نماز پڑھ لی، بھیج دو جنت میں. روزہ رکھ لیا، بھیج دیجیے جنت میں. حج کر دیا، بھیج دیجیے جنت میں. آج میں پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، مگر شرط ہوگی کہ پورے آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے. غلط باتیں، غلط افکار، غلط فکریں، غلط تھنکنگ لوگوں کے ذہنوں میں ٹھوسی جا رہی ہے. لوگوں کے دماغ بدلے جا رہے ہیں. پیٹرو ڈالر اپنا کام کر رہا ہے. یہودیت اپنی شرارتیں کس طرح انجیکٹ کر رہی ہے
دماغوں کے اندر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو چاہ رہا ہوں، اور یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ممبر کے ذریعے ڈسکس ہو جاتی ہے، ورنہ ہماری قوم بھی پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ نہ کریں آپ بڑی باتیں، بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی نماز پڑھو، چلیے صاحب پڑھ لی، ہم کسی اور کو مانتے ہی نہیں، اللہ ہی کو مان لیا ہم نے، چلیے نماز پڑھی، اس کی روزہ رکھا، اس کا حج کیا، اس کا زکات دی، اس کے لیے جہاد کیا، اس کے لیے ایمان لائے اس پر، اور ہم نے 24 گھنٹے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آئے دنیا میں ہم کو کوئی سند دے کے بھائی جنت میں جا رہے ہو، بھیجے اور کریے گا۔ بڑی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو جنت کی، ہر ایک کوئی جنت کے چکر میں ہے کہ جنت میں چلا جاؤں گا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر کی بات تو جانے دو، ایمان کے بعد بھی جنت میں نہیں جا سکتا انسان۔ حیرت ہوئی کچھ، تعجب ہوا کچھ، مجھے ابھی تک مزہ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ میں جیسے چاہ رہا ہوں ویسے سنیے۔ چہرے سے مجھے یقین ہو جائے کہ سمجھ رہے ہیں، اور کریے گا۔ ایمان بڑی چیز ہے نا، میں اسلام پہ تو گفتگو کر ہی نہیں رہا ہوں، آپ کو قرآن سناؤں گا اور حیرت ہوگی۔ ایمان لیا ہے، پکے مومن ہو گئے، مضبوط مومن ہو گئے، تو جو چاہ رہا ہوں تو بھائی مضبوط ہو گئے تو پرمیشن مل جائے جنت کی، ہے انٹر کر لے جنت میں۔ قرآن نے کہا جی نہیں، ابھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، مومن بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بات کہہ رہا ہوں، سن لیا؟ مومن بھی جنت میں نہیں جا سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ ایمان لانے کے بعد بھی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، نہیں، ابھی ڈیوٹی باقی ہے، ابھی ذمہ داری باقی ہے، نظریہ بدلو۔ ہماری قوم میں ایک نظریہ آ گیا بس چلے جائیں گے جنت میں، نہیں بھیا، ایمان کی بنیاد پہ بھی نہیں جا سکتے، مومن بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک آیت نہیں دکھا سکتے قرآن میں۔ اب کیا ہوا؟ تو ایمان لے آئے، مومن بن گئے، بھائی جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ملے گی نہیں پرمیشن۔ اللہ نے کہا ابھی جنت میں نہیں جاؤ گے، کیا کریں پھر جو جنت میں جائیں؟ اللہ نے کہا ایمان کے بعد بھی ایک منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان جو ماضی میں ایمان لا چکے ہو، پاسٹ میں ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ اور جو چاہ رہا ہوں پھر لیجیے صاحب، ایمان تو پہلے سے تھا، اب متقی بھی بن گئے، اور کریے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے صاحب یہ ایمان اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ ایمان بنائے گا مومن اور تقویٰ بنائے گا متقی۔ توجہ ہے؟ اب دو چیزیں ہو گئی، مومن بھی بن گئے اور متقی بھی بن گئے۔ ایمان لائے، مومن بن گئے، تقویٰ اختیار کیا، متقی بن گئے۔ اصل میں اسلام کی دو قسمیں ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین کو ماننا ایمان ہے اور فروع دین پہ عمل کرنا تقویٰ ہے۔ یہ میں اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہا ہوں، جو نظریہ بیان کیا گیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یعنی ساری چیزوں کو مان لو، عقیدے کا نام ہے ایمان، عمل کا نام ہے تقویٰ۔ اور جو چاہ رہا ہوں تو اللہ نے کہا تم متقی بنو، تم مومن ہو، اعتقاد تمہارا صحیح ہے، عقیدہ درست ہے، عقیدے والے ہو نا، عقیدے والے، مگر کیا ہوا؟ اب عمل والے بھی بن جاؤ۔ لیجیے صاحب، بڑی تبلیغیں تھی، بڑی تقریریں تھی، ارے بھائیو قوم والو عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ کیا کراؤ گے عمل کرا کے؟ کہ جنت میں جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ پیٹ بھر کے عمل کر لو، جنت نہیں ملے گی، اور پورا ایمان لے آؤ، جنت نہیں ملے گی۔ کیا بات کہہ رہا ہوں، آج اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ مومن بھی ہو، عامل بھی ہو، عمل بھی کر رہے ہو، مگر جنت میں نہیں جا سکتے، چونکہ اللہ نے روک دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، اچھے عقیدے والے ہے، اتقوا، عمل بھی کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہو گئے؟ پرمیشن دلوا دو، ہے کہیں نہیں۔ ان دونوں باتوں کے بعد ایک جملہ کہا، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کے بعد کیا کرے؟ جو جنت میں جائے، وابتغوا الیہ الوسیلہ،
سخت ہے بات. آج 3 باتیں ڈسکس کی ہے قرآن میں. ایمان, تقویٰ, وسیلہ. 3 باتیں ہو گئی. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. اب کہتے ہیں صاحب جب ایمان پہلے سے ہے اور تقویٰ بھی آ گیا تو اب یہ تیسری چیز وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا چیز ہے؟ مومن تو بنا میں اصول دین مان کر, متقی بنا میں فروع دین مان کر. تو اصول دین اور فروع دین تو میرے پاس پہلے ہی سے تھے. یہ ایکسٹرا چیز وسیلہ کیا ہے؟ اور جو چاہ رہا ہوں جس کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کیا کروں میں عزیزوں عجیب منزل ہے. پہلے سے ایمان بھی ہے اور پہلے سے ہمارے پاس تقویٰ بھی ہے, مگر ابھی تک جنت پر نہیں جا سکتے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو. اب آئے نکل کے گلیوں سے لو مبلغ, ارے بھائی نماز وسیلہ ہے, چھپ رہی ہے. نماز وسیلہ ہے, نماز تو خود وسیلے کی محتاج ہے. کہ روزہ وسیلہ ہے, روزہ تو خود محتاج ہے. حج وسیلہ ہے, حج تو خود محتاج ہے. اور جو چاہ رہا یہ سارے وسیلے نہیں ہیں, وسیلہ ہے. اور جو کریں ایمان کے بعد تقوی کے بعد اگر وسیلہ نہ تلاش کیا اور وسیلے کو نہ مانا, اس وقت تک جنت میں نہیں آؤ گے. تو کیا وسیلہ خود اللہ ہے؟ نہیں, اللہ تو کہہ رہا مشتق آنے کا ذریعہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی غیر اللہ جس کو اصول دین اور فروع دین کے بعد ماننا ضروری ہے. اب وسیلے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. نہ مومن جنت میں جا سکتا, نہ متقی جنت میں جا سکتا جب تک وسیلہ نہ ہو. تو یہ وسیلہ ہے کیا؟ توجہ کر رہا, کیا چیز ہے وسیلہ؟ ملاحظہ کیجیے گا. اب کافروں نے یہی تو کہا. بڑی غلط فہمی ہے ہماری. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بس ہم ہی مان رہے ہیں. مسلمان, دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, مالکی, ہر ایک کوئی یہی سمجھتا ہے کہ بس اللہ ہماری پراپرٹی ہے, توحید ہماری پراپرٹی ہے, ہم ہی مانتے ہیں, بس کوئی اور نہیں مانتا. کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں. اور کریے گا, کافروں نے بھی اللہ کو تسلیم کیا ہے. قرآن پڑھو گے تو حیرت ہوگی. آپ کہیں گے کیسے؟ سورہ زمر 39واں سورہ 39 نمبر کا 2 آیت ارشاد ہوا, حبیب ذرا ان لوگوں سے پوچھ تو لو, یہ کافر, یہ مشرک, یہ بتوں کو کیا مانتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے بنائی ہیں مورتیاں, یہ چیزیں جو بنائی ہیں, کیا یہ ان کو اللہ مانتے ہیں؟ کیا ان کو یہ معبود مانتے ہیں؟ کیا ان کو یہ اپنا رب العزت مانتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے پوچھ لیا, بھئی یہ کیا کر رہا ہو تم؟ تو سارے کافروں نے کہا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان بتوں کو معبود نہیں مانتے, اللہ نہیں مانتے. تو پھر کیا مانتے ہو؟ کہ ہم ان کو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ مانتے ہیں. اللہ تک ایمان, تقویٰ, وسیلہ. تو ایک مومن, ایک متقی بغیر وسیلے کے جنت میں نہیں جائے گا. اچھا کافر کہہ رہا ہے ابو جہل کی پارٹی, ابو لہب کی پارٹی, ابو سفیان کی پارٹی, ہاں سارے جتنے بھی ہیں, اتباع, اتیبہ, شیبہ, خالد, ولید, وائل, مشرک, کافر, بے دین, بےہودے, مسخرے, کمینے, نجس, پلید, گھٹیا. سارے مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان بتوں کو, ارے ابو جہل کی پوری پارٹی, پورا لشکر, پورا گروہ, سارے کافر, آل پارٹیز, کفر کی ساری پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول ہم اسے عزا کو, لات کو, منات کو, حبل کو اللہ نہیں مانتے. پھر کیا مانتے ہو؟ وسیلہ. اب پتہ نہیں کیسے سنتے ہو گے آپ مجلس, مجھے تو نہیں پتا, میں تو کوئی روایت پڑھ ہی نہیں رہا, آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ نے مومنوں سے اور متقیوں سے کیا کہا؟ خبردار جنت میں نہیں جا سکتے جب تک وسیلہ نہ ہو. اور بیچارے کافر تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ مانتے ہیں. یہ تو بعد میں ہوگی طے بات, صحیح مانتے کہ غلط. مگر ایک بات تو بتا دی ابو لہب و ابو جہل کی پارٹی نے, اور کافروں نے بتا دیا کہ ہم اللہ تک جانا چاہتے ہیں, مگر یہ درمیان میں کیا ہے؟
کا وسیلہ کافر ہے، مگر ایک بات آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جانا چاہیے، وسیلے کے ذریعے جانا چاہیے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے تعجب تو یہی ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو کافی کہنے والے اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ جو بات کافروں کی سمجھ میں آ گئی وہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایمان بڑی چیز ہے، تقویٰ بڑی چیز ہے، مگر اٹک گیا معاملہ۔ اے بھائی رک جاؤ، ابھی جنت میں لے جاؤ گے، وسیلہ تلاش کرو۔ کافروں کی پارٹی نے کہا وسیلہ ہی تو تلاش کر، بنا یہ وسیلہ ہے، یہ جتنے بھی بت ہیں وسیلہ ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجلس سے سنتے ہیں نا، شعور ہے، عقل ہے، خرد ہے، سمجھداری ہے، ہماری قوم میں مجلسوں کا صدقہ ہے۔ جب اللہ نے پہلے قانون بنا دیا کہ میری جنت میں، میری بارگاہ میں اور میرے قریب کوئی وسیلے کے بغیر نہیں آ سکتا، کتنا ہی بھی بڑا تیر چلا لے مگر بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتا۔ اور سارے کافر کہہ رہے ہیں ہم ان کو وسیلہ ہی تو مانتے ہیں، تو بھیا یہ جہنم میں کیوں جا رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جنت میں بغیر وسیلے کے نہیں آؤ گے، اور کافر کہہ رہے ہیں ہم وسیلہ ان کو مانتے ہیں۔ تو آپ نے اصل میں آیت میں غور نہیں کیا، اللہ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں۔ اب فتویٰ دینے والوں سے کہہ دو کہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ ہم مفتیوں سے نہیں ڈرتے، ہم قاضیوں سے نہیں ڈرتے، ہم بکی ہوئی زبانوں سے نہیں ڈرتے، ہم بکے ہوئے قلم سے نہیں ڈرتے، ہم بکے ہوئے زمینوں سے نہیں ڈرتے۔ زمین بکتا ہے، زبان بکتی ہے۔ جو کیجیے گا، نہ جانے کیا کیا فتوے دیے جاتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف، علی کے چاہنے والوں کے خلاف، حسین کے ماتم داروں کے خلاف، حسین کے وفاداروں کے خلاف، حسین کے عزاداروں کے خلاف، شیعہ حیدر کرار کے خلاف، پنجتنیوں کے خلاف، اہل بیت والوں کے خلاف فتوے چلتے ہیں نا، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن نے بتا دیا کہ کافر کون ہے۔ اور جو چھاڑا میں قرآن کا فتویٰ مانوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ملا کیا بک رہا ہے، میں دیکھوں گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جاگو جاگو جاگو، بیدار ہو، 10 ہیلوں کو کھولو، آواز نکالو، طرفداری مظلوم کرو، حق کے طرفدار بنو۔ سنو اللہ نے کیا کہا، وسیلے کے بغیر نہیں آؤ گے، متقی ہو، مومن ہو، کچھ بھی کر لیا، اگر وسیلہ نہیں تو جنت میں نہیں۔ اور سارے کافر کہہ رہے ہیں یہ وسیلہ ہی تو ہے، بت پھر بھی جہنم میں۔ اچھا خود بھی جہنم میں۔ اور آیت اور پڑھ دوں قرآن مجید کی، جو چارہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ لوگوں اس جہنم سے ڈرو کہ جس میں لوگ بھی جلائے جائیں گے اور پتھر بھی جلائے جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ بت جو پوجے گئے وہ بھی جلائے جائیں گے، اور جنہوں نے پوجا وہ بھی جلائے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جو بنائے گا وہ بھی جلے گا، اور جو بنے گا وہ بھی جلے گا۔ یہ بیچارے پتھر نہ بولتے، نہ کچھ کہتے، نہ کسی پہ برستے، نہ کسی سے لڑتے، نہ ناراض ہوتے، نہ خفا ہوتے، نہ روکتے، نہ ٹوکتے، کچھ بھی نہیں۔ پتھر ہے، جہاں رکھ دیا تو پروردگار اسے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اور کیجیے گا اللہ جانتا تھا کہ کوئی بوڑھا اگر کسی موقع پر کہنے لگے پروردگار میں کمزور تھا مجھے بٹھا دیا تھا، نہیں ہے نا؟
اب یہ بچے اگر میری طرف دیکھ رہے ہیں، دو باتیں کہی ہیں اللہ نے. پہلے کیا ڈیو کیا؟ انسان پر ایمان لا، متقی بن. ہم میں ایمان اور تقوی سمجھا نہیں پائے، وقت نہیں ہے. ان دونوں کے بعد بھی جنت کی سیکورٹی نہیں ہے، پرمیشن نہیں ملے گی. وسیلہ تلاش کر تب جائے گا جنت میں. قرآن کافی پورے کہہ رہے ہیں ہم وسیلہ ہی تو مانتے ہیں ان بتوں کو، تو پھر کیوں جہنم میں جائیں گے بھائی؟ وہ تو اللہ کے کہے پہ عمل کر رہے ہیں، وسیلے کے بغیر جا ہی نہیں رہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے کہا ابتغوا کو دیکھو، ابتغوا کا مطلب ہے تلاش کرنا، جستجو کرنا، کیوریسٹی، تجسس. ابتغوا کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرو. تلاش وہی کی چیز جاتی ہے جو موجود ہو مگر غائب ہو. اس لیے کہ وسیلے کی فطرت میں غیبت بھی ہے، نیچر میں غیبت بھی ہے. آپ دیکھیے، آپ تلاش کرو. کافروں سے فالٹ کیا ہوا جو وہ جہنم میں جا رہے ہیں؟ ملاحظہ کریے گا کیا ہوا بھائی. ہمیں تو بعد میں کہنا کافر، اب یہ دیکھو قرآن کس کو کافر کہہ رہا ہے، غور کریے گا. کافروں سے کیا فالٹ ہوا، کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، بناؤں گا میں، تلاش تمہیں کرنا ہے. لقد ارسلنا، ہم بھیجیں گے، ہم بنائیں گے. تو جو چاہ رہا ہوں ہمیں بنانا ہے وسیلہ، اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہیں تلاش کرنا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں، تو اب دو الگ الگ ڈیوٹیاں ہو گئی، دو الگ الگ حق ہو گئے، دو الگ الگ رائٹ ہو گئے. اللہ کا حق ہے وسیلہ بنانا، انسان کا حق ہے وسیلہ تلاش کرنا. تو جو چاہ رہا ہوں، لیکن اگر کبھی انسان بنانے لگے تو کافر ہو جائے گا. یعنی اللہ کے کام کو اگر اپنے ہاتھ میں لے لے، غور کریے گا، وسیلہ بنانا تھا اللہ کا کام. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، وائل، ولید، کافر، مشرک، بے دین، انہوں نے بنا لیا. بنانا تھا اللہ کا کام، انہوں نے اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ نے فوراً فتویٰ دیا کافر ہو. تو جو چاہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے ہمیں ایک سند دے دی ہے کہ اللہ کا اختیار جو اپنے ہاتھ میں لے. جاگرے کس ہو رہے ہیں؟ اللہ کا اختیار، اللہ کا رائٹ، اللہ کا حق جو اپنے ہاتھ میں لے، قرآن اسے کافر کہتا ہے. تو اب قرآن میں تلاش کرو اللہ کے کتنے کام ہیں. بہت لوگوں کی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. سورج نکالنا اللہ کا کام، چاند چمکانا اللہ کا کام، زمین باقی رکھنا اللہ کا کام، آسمان باقی رکھنا اللہ کا کام. یہ کام تو سارے حجت اللہ کے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی حجت بنایا ہے. یہ کام تو ان کے ہیں. جب چاہے سورج نکال لے، ارے نکالنا کیا، اگر مغرب میں ڈوب بھی جائے تو اشارہ کرے، تو حجت کا. قرآن وہی دیکھیے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ کو اٹکا رہے. اولاد دینا بس اللہ کا کام ہے، کوئی نہیں دے سکتا. رزق دینا بس اللہ کا کام ہے، کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک، بے شک اصل وہی ہے، مگر اس نے ذرائع اور اسے بہت سے وسیلے قائم بھی تو کیے ہیں نا. اللہ کے کام ہے قرآن میں تین، جو تین کام ہے. میں بتا دوں آپ کو، سب سے پہلا کام، سب سے پہلے دن فرشتوں کے سامنے کا خبردار سنو، انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین پر جب بھی خلیفہ بنے گا میں بناؤں گا. اگر کوئی رد کر دے تو مذہب بدل دوں. کون بنائے گا؟ انی جائل. اس میں فائل پر صفت حروف مشبہ داخل کیا، کنٹینیوس کر دیا. جب بھی بنے گا خلیفہ، قیامت تک جب بھی خلیفہ بنے گا زمین پر، کوئی اور نہیں بنائے گا. انی، میں ہی بناؤں گا. سمجھ میں آ گیا ایک کام. حالانکہ فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں بنا دے.
یہ پھر آئے گی بات خلافت پہ بولے ہمیں بنا دیں. اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتہ خلیفہ نہیں بن سکتا، فرشتوں سے افضل ہو تو خلیفہ بنے، فرشتوں سے بہتر ہو تو خلیفہ بنے. اچھا صاحب، خلیفہ بنانا کس کا کام ہے دوستو؟ اللہ کا. پہلی آیت نمبر بتا دو اگر مزاج میں ہو. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 30. جدی جالن فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا میرا کام. اب دوسرا کام سنیے، غور کریے گا. سورہ بقرہ قرآن مجید کا پھر دوسرا سورہ اور 124ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. انی جاعلک، میں بناؤں گا. امام بنانا کس کا کام؟ کیا کام سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ فرسٹ خلیفہ بنانا. جب بھی بنے گا خلیفہ اللہ بنائے گا، جب بھی امام بنے گا اللہ بنائے گا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کون بنائے گا؟ اللہ. تو تین کام اللہ کے ہو گئے نا، خلیفہ، وسیلہ، امامت. اور جو چاہ رہا ہوں، وسیلہ اللہ بنائے گا، تلاش بندے کریں گے. خلیفہ اللہ بنائے گا، بیعت بندے کریں گے. امام اللہ بنائے گا، اطاعت بندے کریں گے. اور جو چاہ رہا ہوں، تمہارا کام ہے اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو. اطاعت کرنا تمہارا کام ہے. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ مانو جو وہ کہے، اس کو تسلیم کرو، ایکسپٹ کرو، قبول کرو، سر تسلیم خم کر دو. اور جو چاہ رہا ہوں، خلیفہ بنانا اللہ کا کام، بیعت کرنا بندوں کا کام، امام بنانا اللہ کا کام، اطاعت کرنا بندوں کا کام، وسیلہ بنانا اللہ کا کام، تلاش کرنا بندوں کا کام. تو کل تین کام ہے نا اللہ کے. تو جو کہہ رہا ہوں، ابو لہب و ابو جہل کی پارٹی نے کیا غلطی کی؟ اللہ کے بنانے کا وسیلہ تلاش نہیں کیا، خود بنا لیا. تو تین کاموں میں سے انہوں نے ایک اپنے ہاتھ میں لیا، 1/3. تو جو چاہ رہا ہوں غور کریں، تین میں سے ایک کام لیا نا تو آپ کا نزلہ پورا ان پہ اتر گیا. ہر ایک فرقہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مردود ہے، یہ ملعون ہے، یہ غضب والے ہے، یہ راندہ درگاہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، یہ جہنم میں چلتے رہیں گے. کیوں چلیں گے بھائی جہنم میں؟ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، خالد، ولید، یہ کیوں چلیں گے جہنم میں؟ کیا دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کام تھا وسیلہ بنانا، انہوں نے خود بنا لیا. ارے اب پھنسو گے تم. جو جا رہا ہوں اب قرآن سے فیصلہ دے رہا ہوں، کافر اللہ کے تین کاموں میں سے جو ایک کام اپنے ہاتھ میں لے لے وہ تو کافر ہو جائے. اور تم دو پہ ہاتھ صاف کر دو، امام بھی بنا لو، خلیفہ بھی بنا لو. کیسے چپ کر دلیل آرگومنٹ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ تین کام ہے اللہ کے، تین. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کام کیا کہ وسیلہ خود بنا لیا، اور تم جو دو بنا رہے ہو تم جو دو بنا رہے ہو، جب چاہا خلیفہ بنا لیا اور جب چاہا امام بنا لیا. یہ کام تو اللہ کے ہے. ہمیں کافر کہنے والوں آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھو. اب بتاؤ کافر کون ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو بنایا ہی نہیں. ایک ہمارا فرقہ ہے کہ جس نے کبھی بنایا ہی نہیں. ہم نے تو مانا ہے. اللہ نے جس کو کہا مانو ہم نے مان لیا، بنایا نہیں. تو جو چاہ رہا ہوں
ہم تو ماننے والے، قبول کرنے والے، تسلیم کرنے والے، اور کمال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھتا انسان، سوچتا نہیں۔ کیا کہا؟ امامت دی ہے حضرت ابراہیم کو، تو امام بنایا ہے خود۔ کب بنایا؟ رسول ہیں، نبی ہیں، خلیل ہیں، عبد ہیں۔ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری قوم کے۔ اور صاحب اس سے پہلے تو ہم نے سنا ہی نہیں، تو اس کا مطلب کہ سنے جانے کے محتاج ہیں آپ اپنے دین میں۔ جو سن لیا جائے گا بس وہی حق ہوگا۔ اور کریے آپ پورے قرآن پہ بھی باتیں کا ہو پائے، قرآن کو سمجھائی ابھی کسی نے ہے؟ قرآن میں تو بہت کچھ ہے۔ الف لام میم کا مطلب بتایا کسی نے ابھی تک؟ تو اگر کوئی بتا دے تو یہ کہو گے آج تک تو سنا نہیں تھا۔ تو جو چیز آپ نے نہیں سنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ اور کریے آپ، ہے ایسا نہیں ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط تھنکنگ ہے، یہ غلط فکر ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، سنیے۔ لوگ امامت و ولایت کو نہیں سمجھ پاتے، امامت کو چھوٹا درجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ امامت رسالت کے بعد ہے، نبوت کے بعد ہے۔ کب ہے؟ ابراہیم 4 منزلیں طے کر چکے، عبد، نبی، رسول، خلیل۔ سب سے بڑے ہیں کون ہے؟ ابراہیم سب سے بڑے، خلیل ہے خلت کے درجے پر۔ کوئی رسول ہے ہی نہیں خلیل، اللہ کا دوست نہیں ہے کوئی۔ حضرت ابراہیم کو خلیل کہا، اور خلت کے بعد بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ تو اگر خلت سے چھوٹی چیز ہوتی تو فخر کہے گا بھائی؟ آپ بتائیے مجھے، اگر غلط جا رہا ہوں تو ٹوک دیجیے گا، اجازت ہے آپ کو پوری۔ ان ساری چیزوں کے بعد امامت دے رہا ہے، تو یہ امامت چھوٹی ہے یا بڑی؟ بڑی ہے نا، اس لیے کہ سب کے بعد مل رہی ہے۔ یہ تو عقلی کی بات ہے، پاگلوں کی بات تھوڑی ہے، دیوانوں کی بات تھوڑی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اچھا کب کہا امامت کا ہے پاک؟ ابتلا، ہم نے امتحان لیا۔ کا امتحان؟ اس چیز کا امتحان؟ ارے کمال خدا کی قسم، بیٹھے ہیں چپ، آپ نہیں سنتے۔ جو ساری کائنات میں سب سے بڑا انسان تھا اور اللہ کی بارگاہ سے سارے عہدے مل گئے تھے، اسے بھی امامت بغیر امتحان کے نہیں ملی۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس کو بھی امامت بغیر امتحان کے نہیں ملی۔ کتنے سجدے کر لو گے شکر کے؟ آپ سے نہ کوئی امتحان لیا، آپ سے نہ کوئی پریشانی میں آپ کو مبتلا کیا، اور 12 امام آپ کو دے دیے۔ کیوں دیے؟ اب منزل ہے صاحب، ایسے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے کلمات سے امتحان لیا ابراہیم کا، بغیر امتحان کے نہیں دی امامت۔ اور امتحان کا ایک ایگزام کیا تھا بھائی؟ ٹیسٹ کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ بے کلمات۔ اب بتا رہا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھیے گا زندگی بھر، میں روایت کو نہیں مانتا ہوں، میں آیت کو مانتا ہوں ماشاءاللہ، جسے کوئی رد نہ کر سکے۔ کب بنایا ایمان؟ کلمات میں امتحان لیا، کلمات۔ اچھا امتحان تو آدم کا بھی لیا تھا بھائی، امتحان تو سب کا ہوا، مگر ابراہیم کے لیے رزلٹ بھی سنایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے سارے کلموں کو کمپلیٹ کر لیا۔ میری مجلس ختم، یہ تو سنانا ہے۔ اتمہ کے معنی کیا ہے؟ اتمہن، ابراہیم نے 2، 1، 1.5، پونے 2، سوا، آدھا، ایسے کلمہ نہیں پڑھا، اتمہ پورے کلمے پڑھے۔ اتمہ میری طرف ہے نا، کلمہ 1 کلمہ، کلمتان 2 کلمے، کلمات 3 کلمے، کم سے کم 3، تو 2 تو آپ کو سب کو معلوم ہے مسلمانوں کو، ہوگا جی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو 2 ہوئے، تیسرا کہاں ہے؟ یہ قرآن ہے۔ کلمات جمع ہے کلمے کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے 2 کلمے نہیں پڑھے، 3 کلمے پڑھے۔
اور جو چیز کہنے جا رہا ہوں شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھ سکے آپ. حضرت ابراہیم نے پورا کر دیا کلموں کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تینوں کلمے پڑھے جب تک ولایت تک نہیں آئے. اور جو چاہ رہا ہوں اور جاؤ جا کے قرآن پڑھ لینا. یہ کہہ رہا ہے قلندر مولا کا آپ سے قرآن کی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے تینوں کلمے پڑھے مکمل کلمہ علی ولی اللہ تک آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نہیں رک گئے. علی ولی اللہ کا اتمہ ہننا سارے کلمے پڑھے. تو اب اللہ نے کہا قرآن میں جاؤ سارے نبیوں کو کسی نبی کا مذہب نہیں بتایا اللہ نے, کسی رسول کا مذہب نہیں بتایا, صرف ایک رسول کا مذہب بتایا. ریفرنس دے دو سورہ صافات 37واں سورہ 83 آیت 83 نمبر کی. حضرت ابراہیم کا مذہب بتایا. انا من شیعتہ ہی لا ابراہیم, ابراہیم شیعہ تھا. ابراہیم شیعہ تھا. سنیں ابراہیم شیعہ کون تھا؟ انا من شیعتہ ہی لا ابراہیم. کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اور کرے اب اپنے ذہنوں سے نکال دینا. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو, کوئی شک ہو, کوئی تشکیک ہو, کوئی تردد ہو, کوئی توہم ہو, کہیں پر غلط فہمی ہو تو نکال دینا. اللہ نے پرمیشن نہیں بلکہ ریزلٹ آؤٹ کر دیا. توجہ کرو, سرٹیفکیٹ دے دیا ابراہیم کو کہ اب تو شیعہ ہو گیا. کب ہوا شیعہ؟ جب تینوں کلمے مکمل پڑھے. تو قرآن نے بتا دیا کہ جب تک پورے کلمے نہیں پڑھو گے شیعہ نہیں ہو سکتے. اتنا من شیعتہ ہی کون ہے؟ اتنا من شیعتہ ہی اس کے شیعہ کس کے بھائی؟ ابراہیم سے پہلے کوئی تھا تب تو اس کے شیعہ ہوئے. کس کے شیعہ؟ کون تھا ابراہیم سے پہلے جس کے شیعہ ہے ابراہیم؟ جس کے نقش قدم پہ چلے ابراہیم. کون تھا؟ انا من شیعتہ ابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اب اللہ نے دیکھو اسٹیٹس بتایا کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ قلب سلیم, جس کے پاس سلیم قلب ہو. بیمار دل والا شیعہ نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں کھوٹ ہو, بیماری ہو, کجی ہو, مرض ہو, ڈیزیز ہو, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. بلکہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم, ہر چیز سے محفوظ دل لے کے آئے, وہ ہے شیعہ. کمال. ہم اعلان کرتے شیعہ ہیں جی ہم, کہا قلب سلیم. ذرا سی بات پہ تو اعتراض ہو جاتا ہے. کہا قلب سلیم. ذرا سی فضیلت سامنے آئی, اعتراض. کہا قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ جس دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. توجہ چاہتا ہوں. اور امتحان کائے کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے. ولایت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اطاعت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ فضیلت اہل بیت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ سنیے, امرنا صعب مستصعب لا يتحملها رسول مرسل ولا ملک مقرب. اہل بیت فرماتے ہیں ہماری بعض فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی رسول مرسل بھی برداشت نہیں کر سکتا, اور کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے فضیلت ہے. حقیقت کیا نہیں جانتا نا کوئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں اللہ کون برداشت کرتا ہے؟ من امتحن اللہ قلبہ للایمان. لیکن اللہ نے جس دل کا امتحان ایمان کے ساتھ لیا, صرف وہی قلب مومن, قلب سلیم, صرف وہی اہل بیت کو اور ان کی عظمت کو اٹھا سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے. کتنی دعائیں کر سکتے ہو. پروردگار عالم نے کس منزل پہ رکھا ہے آپ کو, کیا رتبہ عطا کیا ہے آپ کو, کیا منزل عطا کی ہے آپ کو. ہمارے یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. ہمارے یہاں جنت تو بیچ میں آنی نہیں چاہیے. ہمارا کوئی کام جنت کے لیے ہو ہی نہیں.
اس لیے کہ جنت کے لیے تو وہ کرے جو جنت سے دور ہو، اور کریے گا، لیکن جو رہتے ہی ہو ہر وقت جنت میں، ان کے لیے جنت کی سوچنے کی کیا بات ہے؟ جنت کہاں ہے، کس جگہ پر ہے؟ آپ وہ قوم، ایسے افراد، ایسا مذہب اور ایسا دین کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنی مرضیوں سے، اپنی خوشنودگیوں سے ہر طرح سے نوازا ہے۔ کس بنیاد پر؟ دامن اہل بیت ہاتھ میں، شہزادی کی دعائیں ہیں، اللہ کریے۔ اور جب تک ان کی بارگاہ میں آتا نہیں، سند قبولیت نہیں ملتی۔ ایمان ہو، تقویٰ ہو، اگر وسیلہ نہ ہو، جب تک انسان کامیابی پر نہیں جا سکتا۔ بس میں نے ختم کی آپ کی یہ عبادت، عجیب انداز، کل کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی، وسیلہ۔ ہم نے کربلا والوں کے کردار میں جو بلندیاں محسوس کی اور جن کو تسلیم کیا، وہ وسیلے ہی کی تلاش کی بنیاد پر ہے۔ وسیلہ، کربلا والے شہداء نے وسیلہ، امام حسین وسیلہ ہے۔ اور یہی تو بات تھی جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اور مکے سے حج کو عمرے سے بدل کر 8 ذی الحجہ کو حسین چلے ہیں، تو 2 جملے کہے ہیں، نحنو الوسیلۃ الکبریٰ والشفاعۃ العظمیٰ، ہم ہیں وہ اللہ کا بڑا وسیلہ اور ہم ہیں پروردگار کی وہ عظیم شفاعت۔ حسین کہہ کے چلے ہیں، تو جس کو حسین مل جائے اسے کیا کوئی کمی ہے؟ اور نماز، روزہ، سب کچھ کرتا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا، لشکر یزید کا سپاہی تھا، سپاہی نہیں کمانڈر، 10,000 فوج کا کمانڈر تھا، اور یزید کی طرف سے، ملاحظہ کریے گا، مگر کوئی نماز الگ نہیں پڑھی، نمازیں سب حسین کے پیچھے پڑھی۔ روزہ نبی کی بارگاہ میں، نبی کے کہنے پر، کوفے کا رہنے والا تھا نا، ملاحظہ کریے گا، ہر جماعت حسین کے پیچھے پڑ رہا ہے، کمانڈر ادھر کا، سپہ سالار ادھر کا، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی اور نماز جماعت قائم ہوتی تھی تو آ جاتا تھا اور سید الشہداء علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ کمال ہے صاحب، پڑھیے آپ۔ لیکن کیا کوئی مفتی ہے جو صبح عاشور سے پہلے حور کو جنت کا پروانہ دے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نمازیں بھی اور ایسی نمازیں جو حسین کے پیچھے پڑھو، مگر نہیں۔ اور کریے گا، باطل کو چھوڑ مکمل جب وسیلے کا دامن ہاتھ میں آ گیا۔ آج میں نفسیاتی مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، سائیکولوجی کو آپ کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب حور آئے ہیں میرے مولا کی خدمت میں، تو شب کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، انداز کیا تھا، 2 بیٹے ساتھ ہیں، بڑے بیٹے کا نام، تاریخ پڑھیے جا کر، کمال ہے، یعنی سن ایج آپ کے بڑے بیٹے کی 18 سال، 18 ایئرس، نام علی۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ مولا کا ماننے والا تھا۔ جس دور میں نام رکھنے پر قتل کیے جاتے تھے، اس دور میں حور نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، تو علی کا تو چاہنے والا تھا۔ وہ آ گیا نا، اور جب آیا تو بیٹا بھی ساتھ ساتھ ہے، بس منزل تمام۔ اب میں حور کا مزاج بتا رہا ہوں کہ جب وسیلہ مل جائے، ہدایت مل جائے اور قلب سلیم ہو جائے، ہر طرح سے بالکل خالص، بڑی بات ہے صاحب، قلب سلیم، بغیر قلب سلیم کے شیعہ نہیں بنتا، خالی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا کچھ، جب تک قلب سلیم نہ ہو۔ قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ ولایت اہل بیت کو بغیر شک کے تسلیم کر لینا، اور کریے گا اقتدار کو، فضیلت کو شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ آ گیا اور قلب سلیم کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں امام حسین نے ایک جملہ کہا، حور دیکھ تو میرے پاس آیا ہے، چند دن کی بات ہے کہ جب تو دشمن کے خیمے میں تھا اور ادھر کے لشکر کا سپہ سالار تھا، تو میں نے تجھے، تیرے سپاہیوں کو، تیرے گھوڑوں کو، تیرے اونٹوں کو پانی پلایا تھا جب تو مخالف تھا، مگر آج فاطمہ کے لال کے پاس پانی نہیں، آج تو آیا ہے، تیری مہمانداری کیسے کروں، آج تیری ضیافت کیسے کروں، آج تیری خدمت کیسے کروں؟ حور کانپنے لگا، کہا مولا میں پانی پینے نہیں آیا ہوں،
مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تو ادھر سے تازہ دم ابھی آیا ہوں، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ مولا آپ کی عظمت کی قسم، میں پانی پینے نہیں آیا، مجھے معلوم ہے آپ پیاسے ہیں، آپ کا لشکر پیاسا ہے۔ حسین نے رو کے کہا لشکر ہی نہیں، اصغر بھی پیاسا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، ہو گئی بات تمام۔ اب شاید آدھا منٹ کے مسائل ہوں، آپ اگر متوجہ ہو جائیں گے تو رو لیں گے، گھنٹوں مسائب پڑھوں تب بھی نہ روئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وقت پڑھانے کا۔ مسائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالیے احساس جگانے کی، بس تصور کر لیجئے مسائب کا۔ مسائب کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ ارے کربلا کو سوچ ہی لو تو مر جاؤ۔ کیا ہو گیا کربلا میں؟ کربلا کی چیز کا نام ہے